المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ علیہ مرتن فصلی اللہ تعالی علیہ عشرا، فرمایا جس نے میری ذات پر ایک بار درود بھیجا اللہ کریم اس پر 10 بار رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ آپ نے لکھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں جب ان کا جی چاہتا تحفہ دینے کو، وہ کچھ نہ کچھ چیز خرید کر کے لاتے اور حضور علیہ السلام کو تحفہ دیتے۔ بازار میں جاتے، کوئی کھجوریں لے کر آتا، کوئی زیتون لے کر آتا، کوئی سوٹ لے کر آتا، کوئی کیا چیز لے کر آتا، حضور کو تحفہ دیتا۔ لیکن ہم بھی تو حضور کی امتی جو حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد آئے، ہمارا بھی تو جی چاہتا ہے یار ہم بھی اپنے رسول کو تحفہ دیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کہتے ہیں ہماری سہولت کے لیے اللہ جل وعلا نے ہمیں یہ اس انعام سے اور اس نیکی سے محروم نہیں کیا، بلکہ ہمیں ایک درود پاک پڑھنے کی ترغیب دے دی۔ جو درود مصطفیٰ پڑھتا ہے در حقیقت وہ اپنے پیغمبر کو تحفہ دیتا ہے۔ تو یاران محبت، برادران اہل سنت، کوئی لفظ خاموش نہ رہے، آوازیں بلند پڑے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن کے محبوب پھول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم علماء کرام ذی احتشام جملہ عشاقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے حضرت امیر المؤمنین خلیفہ دوم خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ سوم امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین داماد مصطفیٰ ہم زلف علی المرتضیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے عرس مقدس کی اس خوبصورت نشست میں ہم سب حاضر ہیں۔ دائیں طرف دیکھوں تو یہاں بھی علماء کی قطار ہے، بائیں طرف دیکھوں تو یہاں بھی علماء کی قطار ہے۔ اللہ کا فضل ہے اور اس کی توفیق ہے، جتنے بھی آنے والے مہمان ہیں سبھی ہمارے خصوصی مہمان ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاران محترم، برادران اہل سنت، وقت کافی گزر گیا، بس بلا تمہید گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذوالحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے، اور یکم محرم الحرام یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ ان دو دنوں کی مناسبت سے آج کا یہ خوبصورت عنوان اور یہ خوبصورت جلسہ سجایا گیا۔ کچھ لوگ ہیں ہمارے زمانہ میں، وہ اپنے پسند کا دین چاہتے ہیں، وہ اپنی پسند کی شخصیات چاہتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ان کا دھوکہ ہے۔
ان کی اپنی پسند یہ نہیں ہے، یقیناً یہ ان کا دھوکہ ہے جو وہ اہل سنت کو دیتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی دیکھ لیا جائے بفرض محال، آج جو یہ کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں اور صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں، برا کہتے ہیں، ان کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے پسند کی شخصیت کو مانتے ہیں، اپنی پسند کی شخصیت، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جو علی کو مانے ابو بکر کو نہ مانے، بولو تو صحیح ذرا یار، جی گج کے بولو ذرا، ایسا بھائی ہو نہیں سکتا کہ کوئی علی کو مانے عمر کو نہ مانے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اب کوئی ایسا ہو سکتا ہے جناب کوئی مجھے مانے حسنین صاحب کو نہ مانے، مجھے مانے میرے یار کو نہ مانے، ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اور پھر چلو اور بات کر لیتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے، الے تو بولو یار، دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آؤ مولا علی سے پوچھتے ہیں آپ کا یار کون ہے، آپ کا یار کون ہے؟ حضرت مولا علی کا یار ابو بکر صدیق ہے، علی کا یار عمر فاروق اعظم ہے، علی کا یار حضرت عثمان غنی ہے۔ آج جو کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، ہم اور صحابہ کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں یہ دعویٰ تمہارا جھوٹا ہے، لیکن اگر بفرض محال پھر بھی مان لیا جائے، لیکن پھر بھی اے اہل سنت ہم کتنے خوش نصیب ہیں، لوگ اپنے پسند کا دین چاہتے ہیں، اپنی پسند کی شخصیت چاہتے ہیں، لیکن ہم سنی وہ ہیں اپنی پسند کی نہیں، مصطفیٰ کی پسند چاہتے ہیں۔ ہم اپنی پسند نہیں، ہم آقا کی پسند چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے امامے سے محبت کی، ہم امامے سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے مسواک سے محبت کی، ہم مسواک سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے مسی سے محبت کی، ہم مسی سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے نماز سے محبت کی، ہم نمازوں سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے خوشبو سے محبت کی، ہم خوشبو سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے شریعت سے محبت کی، ہم شریعت مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا نے ابو بکر سے محبت کی، ہم ابو بکر سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے عمر سے محبت کی، ہم عمر فاروق سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے عثمان سے محبت کی، ہم عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے علی سے محبت کی، ہم علی سے محبت کرتے ہیں۔ عقیدہ بھی سن لو، عقیدہ بھی سن لو۔ لوگ کہتے ہیں میری تحقیق کہتی ہے وہ افضل، کہتے ہیں جناب میری تحقیق کہتی ہے وہ افضل، میری تحقیق کہتی ہے وہ روحانی افضل، میری تحقیق کہتی ہے وہ خلیفے کے اعتبار سے افضل، لیکن ہم کہتے ہیں اپنی تحقیق نہیں۔ اگر اپنی تحقیق کی بات کرو تو صدیق اکبر کو وہ شانیں ملی جو کسی کو نہیں ملی۔ اگر تحقیق کی بات کرو تو کئی شانیں ایسی ہیں جو عمر کو ملی، ابو بکر کو بھی نہیں ملی۔ اگر تحقیق کی بات کرو تو عثمان غنی کو وہ شانیں ملی جو ان دونوں کو بھی نہیں ملی۔ اگر تحقیق کی بات کرو تو مولا علی کو وہ شانیں ملی جو ان تینوں کو بھی نہیں ملی۔ اگر تحقیق کی بات کرو تو مولا علی کے بعد اور صحابہ کو وہ شانیں ملی جو مولا علی کو بھی نہیں ملی۔ اگر تحقیق کی بات کرو تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام احد کے میدان میں کہتے ہیں ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد ساری کائنات کے ماں باپ مجھ پہ قربان ہے، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہے۔ یہاں پر کیا کرو گے؟ بس اپنی تحقیقیں نہ چھیڑو، جو تحقیق مصطفیٰ کی ہے بس اسی پہ رہو، جو تحقیق مولا علی کی ہے اسی پہ رہو۔
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں ہیں، کہا کہ آقا نماز کا ٹائم، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر سے کہو، سنو تحقیق مصطفیٰ کی، ابو بکر سے کہو۔ یا رسول اللہ عمر؟ فرمایا نا ابو بکر۔ کہا یا رسول اللہ عمر؟ کہا نا ابو بکر۔ کہا عمر؟ یا رسول اللہ عمر؟ کہا نا ابو بکر۔ گویا کہ آقا نے اپنی آخری لمحات ظاہری زندگی میں بتلا دیا، اے کائنات والو، اگر محمد کی تحقیق جانتے ہو تو مصلی کا وارث بھی ابو بکر ہے، ممبر کا وارث بھی ابو بکر ہے۔ آؤ علی المرتضیٰ سے پوچھ لیتے ہیں، آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ آپ کہتے ہیں ابو بکر کے بعد جس کا حق خلافت پہ اسے عمر کہتے ہیں۔ علی کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر کے بعد خلافت پر جس کا حق ہے اسے عثمان کہتے ہیں۔ آج حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق اعظم کا ذکر کرنا ہے، مختصر سا وقت ہے میرے پاس، چند باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد۔ ایک ہے مرید، ایک ہے مراد۔ جتنے بھی صحابہ میرے آقا کے ہیں سب مرید ہیں، لیکن ایک صحابی مراد ہے۔ بھئی مرید کسے کہتے ہیں؟ مرید کی کیا شان ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کیا شان ہے؟ آج لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھونکتے ہیں، اور قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ عثمان غنی یہ وہ صحابی رسول ہیں چوتھے نمبر پہ کلمہ پڑھا، چوتھے نمبر پہ مسلمان ہوئے، مردوں میں چوتھے نمبر پہ کلمہ پڑھا، چوتھے نمبر پہ مسلمان ہوئے، اور پھر مسلمان ہوئے تو کس کی دعوت پہ؟ گج کے بولو ذرا۔ سیدنا صدیق اکبر نے دعوت دی، عثمان غنی نے دعوت کو قبول کیا۔ چلو اور تفصیل کر لیتے ہیں اس کی۔ بھائی میں اگر کسی کو نماز کی طرف لے کر آؤں، میں کسی کو کہوں بھائی نماز پڑھا کرو، وہ نماز پڑھنے آ گیا، شریعت کہتی ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ نماز وہ پڑھ رہا ہے، ثواب مجھے بھی مل رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ کہا تو لے کر آیا، لے کر آیا۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن کو ابو بکر لے کر آئے۔ جو عمل عثمان غنی نے کیا ہے اس کا اجر عثمان کو بھی ملے گا، ابو بکر کو بھی ملے گا۔ آپ کی دعوت پہ آپ نے کلمہ پڑھا، اور اللہ کریم کا قرآن کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، فرمایا کہ مہاجروں اور انصاریوں میں، انصار میں اور مہاجر میں سے جو پہلے کلمہ پڑھے، جو سابق ہیں، سابقون ہیں، اولون ہیں، حضرت عثمان غنی اول۔ اور پھر آپ کی ہجرت کیسی ہجرت ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عثمان اول من ہاجر الی اللہ باہلہ بعد لوط۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ لوط علیہ السلام کے بعد سے لے کر پہلا عثمان ہے جس نے ہجرت کی ہے، جس نے ہجرت کی ہے۔ کوئی پیغمبر لوط علیہ السلام کے بعد کسی پیغمبر، کسی رسول، کسی غوث، کسی ولی، کسی کتب، کسی ابدال نے اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت نہیں کی۔ یہ ہجرت کی ہے تو بس عثمان غنی نے کی ہے۔ آپ ذوالہجرتین، اسلام کی دو ہجرتیں بڑی، ایک مکہ سے حبشہ، ایک مکہ سے مدینہ۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جو حبشہ کی طرف بھی ہجرت کر کے گئے، جو آقا کے فرمان پہ مدینے کی طرف بھی ہجرت کر کے گئے۔ ہجرت دیکھو کیسی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جو مہاجروں میں سے پہلے ہیں اور جو ان کی اتباع کرتے ہیں۔ آج کا مولوی کہتا ہے، آج کے کچھ ملا کہتے ہیں، آج کے کچھ وکالے کہتے ہیں ہم عثمان سے راضی نہیں، ہم عثمان کو نہیں مانتے، لیکن قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ سنو مرید کسے کہتے ہیں، سنو عثمان غنی کی شان کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی آج نا جیلم کا ایک مرزا بولا کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گناہوں کی وجہ سے شہید ہوئے تھے۔ آج حکومت، آج ادارے پتہ نہیں کہاں پہ سو رہے ہیں، لیکن آؤ مرزے کی بات نہیں، آؤ قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے
آتا ہے کہ آپ ساری رات قیام کرتے تھے، پورا مہینہ، جن دنوں میں روزے منع ہیں اس کے علاوہ پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے، اور آپ کی زوجہ کہتی ہیں ساری رات میں ایک رکعت پڑھتے اور اس ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، ایک رکعت پڑھتے اور ایک رکعت میں۔ یہاں پہ رک کر یہ بھی بات کرنا چاہوں گا، آج حضرت عثمان غنی کے ہم نوکر بن کے بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں نا یار، ذرا بولو تو صحیح۔ لیکن حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مجھے قرآن سے محبت ہے۔ ہم میں سے کتنے جنہوں نے قرآن پڑھا؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا؟ عرصہ ہو گیا قرآن پاک نہیں پڑھا۔ کئی تو ایسے ہوتے ہیں جناب قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ خدا را تھوڑا وقت قرآن پاک کو بھی دیا کرو، قرآن پاک بھی پڑھا کرو، کوشش کیا کریں ایک سپارہ پڑھے، ایک نہیں پڑھ سکتے آدھا پڑھے، آدھا نہیں پڑھ سکتے چلو ایک رکوع پڑھ لیں، ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے کم از کم ایک دن میں 24 گھنٹوں میں ایک آیت ہو پڑھا کرو نا یار، ایک آیت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن پاک تلاوت کیا کرتے۔ جب آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کا کردار، آپ کی تعلیم ایسی گزر رہی تھی، اللہ کریم نے قرآن کو نازل کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ آیت حضرت عثمان غنی کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، ارے کیا شان ہے اس شخص کی کہ جو ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ساری رات تلاوت میں گزرتی ہے، ساری رات ذکر و فکر میں گزرتی ہے، ساری رات قیام و نماز میں گزرتی ہے، ساری رات رکوع اور سجدے میں گزرتی ہے۔ فرمایا کیا شان ہے اس عثمان غنی کی، اللہ اکبر کبیرہ یحشر الآخرہ۔ آج ہم لوگ ہیں نا 4 نمازیں پڑھ لیں، ہم سے بڑا جنتی کوئی نہیں، ہم 4 نمازیں پڑھ لیں دوسرے بندے کو کچھ سمجھتے کچھ نہیں۔ فرمایا نا ساری رات عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، آخرت سے ڈرتے بھی ہیں، وَيَرْجُو رَحْمَتَ ربی، اور اپنے رب سے رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ فرمایا اے محبوب فرما دیجئے عالم اور جاہل برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، توجہ چاہوں گا، فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، فرمایا یہ باتیں ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ عقل والوں کو سمجھ آتی ہے۔ بولو ذرا انما یتذکر اولو الالباب، گویا کہ اللہ فرما رہا ہے سیرت عثمان، عظمت عثمان، فضائل عثمان، کردار عثمان، زندگی عثمان، طور عثمان، رواج عثمان، یہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ اسی کو آئے گا جس کے پاس عقل ہوگی۔ نہ مرزے کو سمجھ آئے گا، نہ جہلم کے کتے کو سمجھ آئے گا، نہ گستاخ صحابہ کو سمجھ آئے گا۔ جن میں عقل ہوتی ہے انہیں عثمان کی سمجھ آئے گی۔ اللہ سے پوچھتے ہیں مالک پھر عقل کن کے پاس ہوتی ہے؟ تو قرآن کا مفہوم بتاتا ہے، آقا کا فرمان بتاتا ہے، عقل انہی کے پاس ہوتی ہے جن کے سینے میں ایمان ہوتا ہے، دل میں محبت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ جسے عثمان غنی کی سمجھ نہیں نہ آتی، جسے عثمان کی سمجھ نہیں آتی، اس کا سینہ ایمان سے خالی ہے، اس کا دل محبت رسول سے خالی ہے۔ آج ہم عثمان کر کے ہمارا کردار بتا رہا ہے، ہمارے سینے میں ایمان بھی باقی ہے، دل میں محبت مصطفیٰ بھی باقی ہے۔ سنو عثمان غنی کی شان۔ ایک دفعہ نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے مالک، کل قیامت کے دن عثمان کو اپنے حضور سوال کے لیے کھڑا نہ کرنا، کل قیامت کے دن میرے عثمان سے حساب نہ لینا، سوال کے لیے کھڑا نہ کرنا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اللہ کی حضور دعا کی ہے، اللہ جل وعلا نے جبریل کو بھیجا۔ یہ آیت عموم ہے، آج بھی کوئی امتی حضور کا غلام جاتا ہے تو فرشتے یہ آیات پڑھتے ہیں، لیکن یہ خاص اس موقع پر حضرت عثمان کے لیے نازل ہوئیں۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا محبوب پریشان نہ ہو، عثمان سے اللہ سوال نہیں کرے گا، بلکہ جب عثمان اس دنیا سے جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرشتے آ کر کہیں گے اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ جا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے خدا سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، اور پھر فرشتے کہیں گے کہ تو اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور اللہ فرمائے گا کہ تو اب میری جنت میں داخل ہو جا۔ یاران محترم، برادران اہل سنت، کہیں پہ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، آقا تیرے سارے صحابی جنتی، اور کہیں فرماتا ہے وادخلوا جنتی، آقا تیرا عثمان جنتی۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں ہر صحابی یہ نبی جنتی، ہر صحابی یہ نبی جنتی، ہر صحابی یہ نبی جنتی۔ سنو سنو عثمان کی شان کیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، حدیبیہ کا میدان ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حدیبیہ کے میدان پہ قریش مکہ نے روک دیا، کہا حضور اس سے آگے نہیں آنے دیں گے، یہیں سے واپس چلے جائیں۔ مکے والوں نے کہا، کافروں نے کہا حضور آپ نہیں آ سکتے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کے سفیر آنے لگے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے حضور یہاں سے واپس چلے جائیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں عمرہ کر کے واپس آ جاؤں گا، میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہا۔ کافر اپنی سفیر بھیجتے رہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں نظر دوڑائی، میرے آقا نے پہلے حضرت عمر فاروق کا انتخاب کیا، فرمایا عمر تم میری طرف سے جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ میں نے تو بڑی گردنیں اتاری ہیں، میری تو تلوار بڑی چلتی تھی، یا رسول اللہ مجھے دیکھیں گے تو بات کہیں اور نہ بگڑ جائے، کہیں وہ اور غصے میں نہ آ جائے، یا رسول اللہ عثمان کو بھیجے، ان کا بڑا احسان ہے، ان کا بڑا احسان ہے۔ اور قریش مکہ تو اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے، قریش مکہ کی جو مائیں ہوتی تھی نا اپنے بیٹوں کو کہتی تھی ہم تم سے ایسے محبت کرتی ہیں جیسے قریش حضرت عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قریش مکہ المختصر حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا۔ حضرت عثمان غنی جب گئے نا مکے والوں کے پاس، مکے والوں نے عثمان کو آتے دیکھا، حضرت عثمان غنی کو کہنے لگے عثمان یہ بیت اللہ ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، عمرہ کر، نمازیں پڑھ، بوسے لے، زمزم پی، تو چاہے نفل پڑھ، جو چاہے عبادت کر، تجھے اجازت ہے، تیرے پیغمبر کو نہیں آنے دیں گے۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا دل کی آواز، دل کے کانوں سے یہ جملے سننا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں پہنچے ہیں، احرام باندھا ہے، حرم میں پہنچے ہیں، بیت اللہ سامنے ہے۔ ارے عثمان غنی کو بھی پتہ تھا، آج بڑے لوگ ایک دوسرے کو مشورہ دیتے نظر آتے ہیں، او بھائی مکے میں اعتکاف بیٹھنا، مسجد نبوی میں نہ بیٹھنا، یہاں 1 لاکھ کا ثواب ہے، وہاں 50,000 کا ثواب ہے، یہاں زیادہ دیر رہنا، مدینے میں نہ جانا، ارے یہاں پہ حج ہوتا ہے وہاں پہ نہ جانا۔ ارے عثمان کو بھی پتہ تھا کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبے کو چومنا بھی عبادت ہے، غلاف کعبہ سے لپٹنا بھی عبادت ہے، حجر اسود کو چومنا بھی عبادت ہے، مقام ابراہیم پہ آنا بھی عبادت ہے، زمزم کا پانی پینا بھی عبادت ہے، صفا مروہ پہ آنا جانا بھی عبادت ہے، یہاں تو بس بیٹھے رہنا بھی عبادت ہے۔ عثمان غنی کو یہ سب پتہ تھا۔ آپ کہنے لگے نا نا نا، جب تک آقا عمرہ نہیں کریں گے عثمان عمرہ نہیں کرے گا۔ گویا کہ عثمان غنی کے فتوے نے بتا دیا اے کائنات والو، جس عبادت میں مصطفیٰ نہیں ہوتے وہ عبادت خدا نہیں ہوتی۔ آج لوگ کہتے ہیں نماز میں تصور آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کہا نا نا نا، جس عبادت میں مصطفیٰ نہیں ہوتے وہ عبادت خدا نہیں ہوتی، اور جس عبادت میں تصور مصطفیٰ ہوتا ہے، ذات مصطفیٰ ہوتی ہے، وہی عبادت خدا ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں افواہ اٹھی، کفار کہنے لگے انہیں شہید کر دیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کا میدان ہے، ایک درخت ہے، ٹیک لگا کر بیٹھے، آقا نے صحابہ کو بلایا، 1400 صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بڑھایا، فرمایا کہ بیعت کرو۔ یہاں پہ رک کر ایک اور بھی بات کرتا جاؤں، آج لوگوں کی زبانیں دراز ہو گئیں، تو یہ موضوع بیان کرنا بھی ضروری ہے۔
یہ مسئلہ یاد رکھیں، حضرت علی حق پر، حضرت امیر معاویہ خطا پر، حضرت علی حق پر، حضرت امیر معاویہ خطا پر، لیکن ان کی عزت، فضیلت، ادب کرنا ہم سب پہ لازم ہے۔ لیکن اس مسئلے سے ہٹ کر میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ امیر معاویہ کا مطالبہ کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ کیا تھا؟ آپ یہی کہتے تھے جس نے عثمان کو شہید کیا اس کو قتل کیا جائے۔ اور حدیبیہ کے میدان پہ مصطفیٰ کا مطالبہ کیا تھا؟ گج کے بولو ذرا۔ حدیبیہ کے میدان میں میرے آقا کا مطالبہ کیا تھا؟ ہاتھ آگے بڑھایا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ بیعت کرو۔ یا رسول اللہ کس بات پہ؟ فرمایا یہاں سے ایسے نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں، یہاں سے نہیں جائیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آتے جا رہے ہیں، بیعت کرتے جا رہے ہیں۔ یہاں بھی کچھ لوگوں کو خارش ہونے لگے، جی آقا کو اگر پتہ ہوتا تو بیعت کیوں لیتے؟ آقا کو پتہ ہوتا کہ عثمان زندہ ہے تو پھر بیعت کیوں لیتے؟ اگر آقا علم غیب جانتے ہیں تو پھر بیعت کیوں لیتے؟ میں کہتا ہوں آؤ آقا سے پوچھ لیتے ہیں، آقا کیا آپ کو پتہ ہے عثمان کی شہادت کیسے ہوگی؟ او آقا سے پوچھ لیتے ہیں، او آقا سے پوچھتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، مستدرک للحاکم ہے، امام حاکم نے روایت کیا، 4531 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال كنت قاعدا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دفعہ میں رسول پاک کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اذا اقبل عثمان بن عفان، اتنے میں حضرت عثمان حضور کے پاس آئے، فلما دنا منہ، جب وہ قریب پہنچے نا، قریب پہنچے، قال یا عثمان، میرے آقا نے فرمایا اے عثمان تقتلوا، فرمایا اے عثمان تمہیں شہید کر دیا جائے گا، وانت تقرأ، اور جب تمہیں شہید کیا جائے گا تو پھر اس وقت تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، سورۃ البقرہ، فرمایا اس وقت سورہ بقرہ کی تلاوت تیری چل رہی ہوگی، اور جب تجھے شہید کیا جائے گا فتقع من دمک الا فسیکفیکہم اللہ، فرمایا کہ تیرا خون کا جو قطرہ ہے آیت کے فسیکفیکہم اللہ پہ آ گرے گا۔ آج کہتے ہیں اگر مکے میں عثمان زندہ تھا آقا نے بیعت کیوں لی؟ مجھے بتاؤ، آقا سے پوچھ لیتے ہیں، آقا کیا بس آپ کو اتنا پتا ہے کہ عثمان کیسے شہید ہوگا؟ فرمائے نا نا نا، حضرت عمر بن خطاب کی روایت الریاض النسرہ میں موجود، میرے آقا نے فرمایا یوم یموت عثمان تصلی علیہ ملائکۃ السماء، فرمایا جس دن میرا عثمان اس دنیا سے جائے گا میرے عثمان کی نماز جنازہ فرشتے بھی پڑھیں گے۔ حضرت عثمان کہنے لگے خاصتاً عثمان، یا رسول اللہ یہ حکم بس عثمان کے لیے ہے یا لوگوں کے لیے بھی ہے؟ فرمایا نا نا نا، یہ بس عثمان کے لیے ہے۔ تو آقا کی روایت بتلاتی ہے حضرت عثمان کب شہید ہوں گے حضور جانتے ہیں، کیسے شہید ہوں گے حضور جانتے ہیں، کہاں شہید ہوں گے حضور جانتے ہیں، کس حالت میں شہید ہوں گے حضور جانتے ہیں، کیا پڑھتے ہوں گے حضور جانتے ہیں، ارے قیامت کے دن کس انداز میں اٹھائے جائیں گے حضور جانتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر حضور کو علم ہوتا، ذرا آگے پڑھو تو صحیح، آقا کو علم تھا۔ اور پھر بیعت بتلاتی ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھا، صحابہ نے ہاتھ رکھے، حضور نے اپنا ہاتھ رکھا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ یہ نیچے جو ہاتھ ہے یہ عثمان کا، مجھے بتاؤ جو اس دنیا میں نہ ہو کیا اس کی بیعت ہو سکتی ہے؟ فرمایا یہ عثمان کا۔ بولو تو صحیح ذرا یار، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا جب تو نے کہا ہنس کے آیا میرا دیوانہ۔ او یارو ایک بات تو یہ ہے کہ آقا کہیں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اور ایک بات یہ ہے آقا کہیں یہ میرا، یہ تیرا ہے، میرا ہاتھ یہ تیرا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ۔ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم۔ کہا آقا آپ تو یہ کہتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ، اللہ کہتا ہے یہ مصطفیٰ کا ہاتھ، یہ خدا کی رحمت کا ہاتھ، خدا کی رحمت کا ہاتھ۔ ایک جملہ کہتا چلا جاؤں، یاران محبت برادران اہل سنت، جہاں پکڑ مصطفیٰ کے ہاتھ کی ہو،
جہاں پہ پکڑ خدا کی رحمت کے ہاتھ کی ہو، درمیان سے کوئی ہاتھ چھڑا سکتا ہے؟ درمیان سے کوئی نکال سکتا ہے کسی کو؟ تو بس پھر اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر محمد چاند ہیں تو تارے ہیں صحابہ، ہر سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ، ہاں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں صحابہ۔ آؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی سے پوچھ لیتے ہیں کہ عثمان کسے کہتے ہیں؟ عثمان کسے کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی سے حضرت کثیر بن مرہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا سئل علی عن عثمان، ہم نے حضرت عثمان غنی سے حضرت علی سے پوچھا عثمان کی شان بتائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یشتری بیتا یزیدہ فی المسجد غفر اللہ لہ، فرمایا کہ ایک دن نہ میرے آقا نے اعلان فرمایا، میرے آقا نے اعلان فرمایا کون ہے جو میری مسجد کی توسیع کے لیے جگہ خرید کے دے گا؟ میری مسجد کی توسیع کے لیے جگہ کو خرید کے دے گا۔ بھئی آج ہم جو نا ہم نماز یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، اعتکاف ہوتے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے ذکر و فکر ہوتا ہے، یہاں پہ نمازی ہوتی ہیں، تلاوت ہوتا ہے، یہ سارا اجر ان کو بھی ملتا ہے جنہوں نے یہ مسجد تعمیر کی تھی، یہ اجر سارا ان کو بھی مل رہا ہے جنہوں نے یہ جگہ دی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو میری مسجد کو جگہ دے گا؟ بولو تو صحیح ذرا یار، کون ہے جو میری مسجد کو جگہ دے گا، مسجد کو جگہ دے گا، مسجد میں توسیع کرے گا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا غفر اللہ لہ، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں ہم سب نے دیکھا فاشتراہ عثمان فزادہ فی المسجد، فرمایا کہ جگہ خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جس نے دی تھی اسے عثمان کہتے ہیں۔ بھائی یہاں پہ دیکھو تو صحیح، جنہوں نے یہ جگہ دی نا انہیں ہماری نمازوں کا ثواب پہنچ رہا ہے، انہیں ہماری نمازوں کا ثواب پہنچ رہا ہے، اور جس نے مسجد نبوی کی جگہ دی ہے نا خدا کی عزت کی قسم ہے اسے پیغمبر کی نمازوں کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ بھئی ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ بھئی آگے سنو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یبتاع مربد بنی فلان، کوئی قبیلہ آیا اور آ کر کہنے لگا حضور ہمارے پاس جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم کھجوروں کو سکھایا کریں، ہمیں کوئی جگہ عطا فرما دے۔ میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو وہ جگہ خرید کے دے گا؟ فَيَجْعَلُهُ صَدَقَةً لِلْمُسْلِمِينَ، اور کون ہے وہ جو جگہ خرید کے مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دے گا؟ غفر اللہ لہ، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ فَاشْتَرَاهُ عثمان، حضرت عثمان نے وہ جگہ خریدی اور جگہ خرید کر وہ صدقہ کے لیے دے دی۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر اعلان فرمایا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یجہز ھذا الجیش، کون ہے جو میرے لشکر کو، میرے غازیوں کو تلواریں دے گا، تیر دے گا، گھوڑے دے گا، میرے لشکر کو تیار کرے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے پورے لشکر کا سامان عطا کر دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی، یہ جملہ بڑا کمال کا ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عثمان کی شان یارو کیا پوچھتے ہو؟ وَيُسَمَّى فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ ذِي النُّورَيْنِ، کہا کہ حضرت عثمان غنی تو وہ عثمان غنی ہیں جنہیں چوتھے آسمان پہ فرشتے ذو النورین کہتے ہیں، فرشتے ذو النورین کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ وَزَوَّجَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کا نکاح واحدۃ بعد اخرى، ایک کے بعد دوسری کا نکاح آپ کے ساتھ کیا۔ آج نا ہر مولوی اپنے ممبر پر بیٹھ کے کہتا ہے عثمان ذو النورین، آج ہر مسلک والا کہتا ہے عثمان ذو النورین۔ ذو النورین کا مطلب کیا ہے؟ ذو النورین کا مطلب ہے دو نور والا، دو نور والا۔ او بھائی ان سے پوچھو تم تو کہتے ہو نبی نور نہیں، تم کہتے ہو نبی نور نہیں، ایک طرف کہتے ہو عثمان ذو النورین، مسئلہ تو سمجھاؤ۔ نبی نور نہیں، وہ کسی نے کہا تھا نا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ نبی نور نہیں ماشاءاللہ، امتی کو دو نور۔ پوچھو بھائی دو نور کیوں مانتے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ رسول پاک کی دو بیٹیاں نکاح میں آئیں۔ میں کہتا ہوں نور والے باپ کی نورانی بیٹیوں میں کتنی طاقت ہے، جس کے نکاح میں آ جائیں اسے ذو النورین بنا دیں، اسے ذو النورین بنا دیں۔ ارے بیٹیوں میں اتنی طاقت ہے تو پیغمبر میں کتنی طاقت ہوگی؟
اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہیں بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، ان کے کسر قدر سے خلدیک کمرہ نور کا، سدرہ پائیں باغ میں نناسا پودا نور کا، عرش بھی فردوس بھی ہے شاہ والا نور کا، وہ مسمن برج وہ مشکو اعلیٰ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لیل بدلا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب حضور اپنی پشت، یہ اس کو شملہ کہتے ہیں امام میں کہا، پشت پہ ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، موسیٰ دیکھیں طور پہ اترا صحیفہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ بیٹیوں کو کہتے ہو نور والے، اور سوچو پھر آقا کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی یہ ہے مرید مصطفیٰ، بھائی جس کے مرید کی سمجھ نہیں آتی، مرید کی شان سمجھ میں نہیں آتی، پھر مصطفیٰ کی شان کیسے سمجھ آئے گی؟ اور جس کے مرید میں اتنا کمال ہے، اس مصطفیٰ کے مراد کا کتنا کمال ہوگا۔ بھائی مرید اسے کہتے ہیں جو چل کر آئے، مرید اسے کہتے ہیں جو چل کر آئے، مراد اسے کہتے ہیں جسے چلایا جائے، مرید اسے کہتے ہیں جو پیر کو چاہے، مراد اسے کہتے ہیں پیر جسے چاہے، مرید اسے کہتے ہیں جو داماد مصطفیٰ ہے، مراد اسے کہتے ہیں کہ جس کے داماد خود مصطفیٰ ہے۔ بولو تو صحیح ذرا یار۔ جی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کریم علیہ السلام بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مالک عمر بن خطاب یا عمر بن حشام۔ عمر بن حشام کسے کہتے ہیں؟ علماء کو نہیں، عمر بن حشام کسے کہتے ہیں پتہ ہے کسی کو؟ عمر بن حشام کسے کہتے ہیں؟ عمر بن حشام ابو جہل کو کہتے ہیں، عمر بن حشام ابو جہل کو کہتے ہیں۔ یارو میرے آقا کی زبان پھر کیسی زبان ہے؟ ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے؟ میرے آقا نے جسے ابو بکر کہہ دیا وہ ابو بکر ہو گیا، میرے آقا نے جسے صدیق اکبر کہہ دیا وہ صدیق اکبر ہو گیا، میرے آقا نے جسے ابو ہریرہ کہہ دیا وہ ابو ہریرہ ہو گیا، میرے آقا نے جسے ام المومنین جویریہ کہہ دیا وہ جویریہ ہو گئی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے عمر کو ابو جہل کہہ دیا، کائنات نے اسے ابو جہل مان دیا۔ کسی کو نام کا نہیں پتہ، کسی کو نام کا نہیں، علماء کو اہل مطالعہ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن عام نہیں پتہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا نے ابو جہل کہا تھا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا نے فرمایا عمر بن خطاب یا ابو جہل، ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا رب ذوالجلال جس سے تو محبت کرتا ہے اسے اسلام کی دولت سے سرفراز فرما۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دعا کی، صبح کا وقت ہوگا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، یا رسول اللہ آج بچ کے نہیں جائے گا۔ فرمایا امیر حمزہ میرے چچا اپنی تلوار نیچے کر لو، آج آ نہیں رہا، بلایا گیا ہے، آج بلایا گیا ہے، آج بلایا گیا ہے۔ مرید اسے کہتے ہیں جو پیر کی تلاش میں ہوتا ہے، جو پیر کے پاس آتا ہے، لیکن مراد اسے کہتے ہیں جسے پیر اپنے پاس بلاتا ہے۔ یاران محبت، برادران اہل سنت، میرے آقا نے دعا کی، عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا، اعلیٰ حضرت کا قلم جنبش میں آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ اجابت کہتے ہیں قبولیت کو،
قبولیت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بھائی تیری میری دعا کا حال یہ ہے، ہم دعا کرتے ہیں نا تو ہماری دعا آسمانوں پہ جاتی ہے، قبولیت کے پاس جاتی ہے، لیکن آقا کی دعا ایسی ہے قبولیت خود مصطفیٰ کی دعا کے پاس آتی ہے۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اور کیوں نہ دعا قبول ہوتی؟ کیونکہ لب ہلے تو وہ لب ہلے، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتلیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا نے دعا کی، حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا۔ مراد مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ سنو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کیا ہے، جہاں پہ میرے آقا نے فرمایا نا زینو بالصلاۃ علیہ، فرمایا جب محفل سجاتے ہو نا میری ذات پر درود پڑھا کرو۔ اب یہ دیکھیں نا لائٹیں چل رہی ہیں، یہ مسجد کی زینت ہے، یہ نقش و نگار یہ مسجد کی زینت ہے۔ فرمایا محفل کی بھی زینت ہوتی ہے۔ محفل کی زینت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا میری ذات پہ درود بھیجنا۔ جہاں میری ذات پہ درود بھیجا جاتا ہے اللہ اس محفل کو بھی خوبصورت کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ بس درود ہی؟ فرمایا نہیں، زینو مجالسکم بذکر عمر بن الخطاب، فرمایا درود بھی پڑھا کرو، عمر کا ذکر بھی کیا کرو۔ فرمایا جیسے درود پڑھنے سے محفلیں پاک ہوتی ہیں، عمر کا ذکر کرنے سے محفلیں خوبصورت ہوتی ہیں۔ فرمایا میری ذات پر بھی۔ اب دیکھیں کچھ لوگ ہیں عمر تو کرتے ہیں، درود نہیں پڑھتے ہیں۔ میں نوکر صحابہ دا نعرے تو لگاتے ہیں، دوسری طرف پہ یہ اذان تو پہلے درود کتھے ہوئے، یہ نماز تو بعد درود کتھے ہوئے؟ جی درود انہیں ہضم نہیں ہوتا، عمر وہ کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں بار بار درود تو پڑھتے ہیں لیکن عمر انہیں ہضم نہیں ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خوبصورت جلسہ، خوبصورت محفل، خوبصورت مقام، خوبصورت مجلس وہی مجلس ہوگی جہاں پہ درود مصطفیٰ بھی ہوگا، جہاں ذکر مراد مصطفیٰ بھی ہوگا، جہاں پہ درود بھی ہوگا۔ اور عمر بن خطاب کا، اچھا عمر کا ذکر ہی کیوں؟ عمر کا ہی ذکر کیوں؟ آقا نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ کا ذکر جہاں ہوگا، فرمایا عمر کا ذکر۔ اکیلے عمر کا ذکر کیوں؟ کیونکہ آقا نے فرمایا تھا میرا عمر جس رستے سے گزرتا ہے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ عمر جہاں سے گزر جاتا ہے اس کے سائے سے بھی شیطان پناہ مانگتا ہے۔ یاران محبت بس جہاں سے حضرت عمر بن خطاب گزرا کرتے شیطان بھاگ جاتا۔ پھر وہ وقت آیا جہاں پہ ذکر ہوتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو بس عمر کا ذکر کرنے کی ترغیب اس لیے دی تاکہ نوری رہ جائیں، شیطانی بھاگ جائیں۔ اور اللہ نے در حقیقت اس لیے اللہ کے محبوب نے فرق بھی تو کروانا تھا۔ ہر کوئی بندہ کہتا ہے میرا مسلک اچھا، میرا مسلک اچھا، میرا مسلک اچھا۔ آقا نے فرمایا میں خود بتا دیتا ہوں کس کا مسلک اچھا ہے۔ فرمایا کہ جہاں پہ عمر کا ذکر ہوتا ہے نا شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا اپنی مجلسوں میں عمر کا ذکر کیا کرو، پتہ چل جائے گا کس کی مجلس رحمان کے بندوں کی ہے اور کس کی مجلس شیطان کے بندوں کی ہے۔ پتہ چل جائے کہ کون سی مجلس۔ آج کل نا ہمارے نوجوان جائیں گے میں مجلس سنن چلنا، بھائی میں کسی کو نہیں روکتا، حالانکہ روکنا میرا فرض بنتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتلا دیتا ہوں بھائی یہ خود ہی فیصلہ کر لینا کون سی مجلس اللہ کے بندوں کی ہے اور کون سی مجلس شیطان کے بندوں کی ہے۔ جہاں پہ عمر کا ذکر ہو جائے سمجھ لو وہ اللہ کے بندوں کی مجلس ہے۔ جس مجلس میں عمر پر تبرہ کیا جائے، عمر کی گستاخی کی جائے، وہ سمجھ لینا وہ رحمان کے بندوں کی مجلس نہیں، وہ شیطان کے بندوں کی مجلس ہے۔ فرمایا اپنی مجلس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر کے زینت دیا کرو۔ بس آخری لمحات کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جبریل امین ایک دفعہ رسول پاک کی بارگاہ میں آئے، حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے نا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جبریل میری عمر کی فضیلت کو بھی جانتے ہو، میری عمر کا مقام و مرتبہ؟ جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا عمر کو دنیا والے جانتے ہیں نا، اس سے زیادہ اللہ کے فرشتے جانتے ہیں، اس سے زیادہ عمر کو اللہ کے فرشتے جانتے ہیں۔ جبریل امین میرے آقا نے فرمایا میری عمر کا مقام بتا۔ ہر بندہ ہر مقرر، ہر عالم اپنے علم کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ اب جبریل تو وہ جس نے آدم کا زمانہ دیکھا تھا، جس نے موسیٰ کا زمانہ دیکھا، جس نے عیسیٰ کا زمانہ دیکھا، سارے پیغمبروں کا زمانہ دیکھا۔ اب جبریل سے کہا گیا جبریل تو اپنے علم کے مطابق عمر کی فضیلت کو بیان کر۔ اب حضرت جبریل امین نے ایک جملہ کہا، اور اس ایک جملے پر ہم ساری زندگی بھی لگا دے تو تشریح نہیں کر سکتے۔ ایک جملہ کا کہنے لگے لو جلست معک قدر ما لبس نوح علی قومہ لم استطع ان اخبرک بفضائل عمر وما له عند اللہ۔ حضرت جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کے پاس اتنی دیر بیٹھوں جتنی دیر نوح علیہ السلام اپنی امت میں رہے، کتنی دیر رہے تھے؟ 1000 سال۔ کہا یا رسول اللہ 1000 سال تک اگر میں آپ کے قدموں میں بیٹھا رہوں اور فضیلت عمر بیان کرتا رہوں، صبح بھی فضیلت ہو، دوپہر بھی، شام بھی، ساری گھڑیاں اگر عمر کی فضیلت میں گزرتی جائیں، 1000 سال اگر ہر لمحہ عمر کی فضیلت میں گزارتا رہوں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی عمر کی ساری فضیلتیں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پاس حضرت عمر کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے عمر بن خطاب کی، عمر بن خطاب کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے تو وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، کہا کہ جس نے عناصر اربع پر حکومت کی، جس نے عناصر اربع پر حکومت کی، ہوا، مٹی، پانی، آگ، اسے عناصر اربع کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، مدینے میں زلزلہ آ گیا، درہ مارا، فرمایا رک جا، عمر کے کہنے پہ زمین رک گئی۔ منبر پر بیٹھے ہیں، جہاد ہو رہا ہے دور کسی جنگل کے اندر، حضرت عمر بن خطاب نے کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، ہوا آپ کی آواز کو لے کر جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، حضور مدینے کے اندر آگ بڑھتی جا رہی ہے، آگ آتی جا رہی ہے، آپ نے اپنا رومال دیا، کہا جاؤ آگ کو کہو یہ عمر کا ہے۔ گج کے بولو ذرا یار، یہ عمر کا رومال ہے، عمر کا رومال ہے جس نے عناصر اربع پہ حکومت کی۔ ایک نہر تھی، دریا تھی، خشک ہو گیا، میرے آقا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا حضرت دریا خشک ہو گیا، نہر خشک ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب نے خط لکھا، کہا کہنا عمر کا ہے۔ گج کے بولو ذرا، جس نے عناصر اربع پہ حکومت کی، عمر وہ جو اٹھے تو زیست کا عنوان بنے، منبر پہ چڑھے تو حق کا پیغام بنے، ہجرت کرے تو جرت کا نشان بنے، مشورے دے تو قدرت کا پیغام بنے، بولے تو قرآن بنے۔ تو عمر بن خطاب قبلہ علامہ صاحب گفتگو کر رہے تھے، ایک دفعہ میرے آقا کریم علیہ السلام طواف زیارہ آپ نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا صحابہ نماز کدھر پڑھنی چاہیے؟ طواف کے بعد ادھر ادھر، کوئی کہنے لگا حجر اسود کے پاس، کوئی کہنے لگا مستلزم کے پاس، کوئی کہنے لگے رکن یمانی کے پاس، کوئی کہنے لگے بیت اللہ کے پاس، کوئی کہنے لگے آقا زمزم کے کنویں کے پاس۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے آقا مقام ابراہیم کے پاس۔ آخری لمحے بھائی میرے ساتھ چلیں۔ کہا یا رسول اللہ عمر بن مقام ابراہیم پہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، یا رب ذوالجلال حکم، کہا جاؤ میرے محبوب کے پاس آیت لے کر جاؤ۔ ارے کون سی آیت لے کر جاؤ، کون سے الفاظ لے کر جاؤ؟ کہا جو عمر کہتا ہے وہی قرآن ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ فرمایا عمر نے کہا ابراہیم کو مصلی بناؤ، تو بس ابراہیم کے مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ ایک دعوت پہ حضرت عمر بن خطاب جاتے ہیں، اس وقت بھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب پی، لوگوں نے شراب پی، شراب پینے کے بعد آپس میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رسول پاک کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ شراب حرام ہونی چاہیے، حکم جاری فرما دیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابھی حکم نہیں آیا، ابھی وحی نہیں آئی۔ فوراً جبریل حاضر خدمت ہو گئے، کہنے لگے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یا رسول اللہ شراب اب حرام ہو چکی ہے۔ سچ کے بولو ذرا،
او بھائی جس کے کہنے پہ تھانے سے بندہ چھوٹ جاتا ہے، جس کے کہنے پہ تھانے سے بندہ چھوٹ جاتا ہے، ہم ساری زندگی اسے چودھری چودھری کہتے ہیں، ہم اسے چودھری چودھری کہتے ہیں، اور سوچو کہ جس کے کہنے پہ آیت قرآن آتی ہیں، گج کے بولنا چاہیے۔ سنو سنو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب تقریباً 20 سے 22 آیات آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی، 20 سے 22 آیات، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین، آپ پر جب الزام لگا، آپ پر جب بات کی گئی، آپ پر بہتان لگایا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سب سے مشاورت کرتے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنے کے لیے میرے آقا تشریف لائے، فرمایا عمر تو کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا نکاح کیا میں نے کروایا تھا؟ کہا عمر نہیں۔ یا رسول اللہ کس نے کروایا تھا؟ خدا نے کروایا تھا۔ کہا حضور پھر پریشان نہ ہو، اللہ خود ہی آیت نازل فرما دے گا، آقا پریشان نہ ہو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تو کیا کہتا ہے، تو اپنی رائے تو دے۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ کہا یا رسول اللہ اللہ پاک ہے، اللہ کی ہی پاکی ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ ام المؤمنین پہ جو تہمت لگی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت عمر نے یہ الفاظ کہے، رب نے کہا جبریل جا جا جا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت کو بیان کر، آیات کو لے کر جا، یا رب ذوالجلال کون سی آیت لے کر جاؤں، کون سے حروف لے کر جاؤں، کوئی وحی تو دے تاکہ وہ لے کر جاؤں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبریل امین، جو لفظ عمر بن خطاب کہتا ہے یہی تو قرآن کے لفظ ہے، جو عمر نے کہا یہی قرآن ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہاں پہ رک کر ایک بات بھی کرتا جاؤں، ارے ام المؤمنین ازواج مصطفیٰ کا مقام بھی سنو، مقام بھی سنو۔ سیدہ مریم پر تہمت لگی، سیدہ مریم پر تہمت لگی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت مریم پر تہمت لگی، جھولے میں عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر کہا میری ماں پاک ہے۔ حضرت یوسف پر تہمت لگی، اس بادشاہ کے محل میں ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا، اللہ نے فرمایا اس بچے سے پوچھ لو، اس چھوٹے سے بچے نے کہا یوسف پاک ہے۔ مریم پر تہمت لگے تو چھوٹا سا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہی دیتے ہیں میری ماں پاک ہے۔ یوسف پہ تہمت لگے، ایک چھوٹا سا بچہ گواہی دیتا ہے یوسف پاک ہے۔ قربان جاؤں مومنوں کی ماں پر، قربان جاؤں عائشہ صدیقہ تیری شان پر، ارے تیری گواہی، تیری طہارت نبی نہیں، رسول نہیں، فرشتے نہیں، صحابی نہیں، بلکہ تیری طہارت کے لیے گواہی خود خدا دیتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان سیدہ عائشہ صدیقہ۔ تو یاران محبت، برادران اہل سنت، آج کے اس جلسے میں یہ بات لے کر اٹھے، ہم نے انہی سے دوستیاں لگانی ہیں جو میرے آقا کے یار کے وفادار ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں محبت اہل بیت، ہمیں یہ ٹائٹل نہیں چاہیے کہ جس میں محبت اہل بیت کا ٹائٹل ہو لیکن ساتھ میں بغض صحابہ کا ٹائٹل ہو۔ ہم تو وہ ٹائٹل والے ہیں، محبت اصحاب بھی رکھتے ہیں، محبت اہل رسول بھی رکھتے ہیں، وہ ٹائٹل نہیں رکھنا ہم نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی شان و عظمت، بڑی شان و عظمت آپ کی۔ آج کا یہ جلسہ، یہ عنوان لے کر اٹھو، ماہ محرم الحرام آ رہا ہے، ہم نے اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں ہم نے آل رسول کے ذکر کی محفلیں سجانی ہیں، لیکن ہم نے غیروں کے پاس نہیں جانا، غیروں کے پاس نہیں جانا۔ وہ یار جو میرے یار کو برا کہے، جو میرے یار کو برا کہے، میں تو اس کے پاس نہیں جاتا، میرا یار کیا کہے گا؟ جو میرے آقا کے یاروں کو برا کہے، ہم وہاں پہ جا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، جو رسول پاک کے یاروں کو برا کہے یا رسول پاک کے گھر والوں کو برا کہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج دیکھو نا، ہم غوث پاک کے
کوئی شاہ نقشبند کا مرید ہے، کوئی شہاب الدین سہروردی کا مرید ہے، ہمیں اپنے پیروں پہ کتنا یقین ہے کہ ہمارے پیر کا کوئی مرید جہنم میں نہیں جائے گا؟ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مر سکتا. اور غوث پاک جو ہیں رسول پاک کے زمانے سے 500 سال بعد پیدا ہوئے. جب 500 سال بعد پیدا ہونے والے بیٹے کا یہ حال ہے کہ اس کا مرید کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، تو سوچو کہ اس کے نانے کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا عالم کیا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے غوث پاک کا مرید جہنم میں نہ جائے اور آقا کا کوئی مرید معاذ اللہ چلا جائے؟ نہ یہ بات نہیں. ان کی سازشوں کو سمجھو. یہ اصل میں اسلام کو گمراہ، اسلام کو گرانا چاہتے ہیں. یہ مسلمانوں میں اسلام کی لذت کو ختم کرنا چاہتے ہیں صحابہ پر تان کر کے. ہم نے ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا. مفتی